وأصحابه وآله وسلم۔ آج ہم سیرت سفیانہ پڑھتے ہیں۔ صورت سے سیرت، قالب سے قلب، قال سے حال اور اعمال سے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، شکل نہ تو پتہ چلنا، مومن دی شکل بھی دستی ہے، سچے اور جھوٹے دی شکل بھی دستی ہے۔ جن کا قلب درست ہوگا انشاءاللہ اس کی ساری چیزیں درست ہوگی، ساری بات تو دل پر کھڑی ہے نا۔ جس شخص کے اعمال اس کے دعوے کے مطابق نہ ہوں وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس آیات کریمہ پاک میں یہودیوں کے قول اور فعل سے ان کی بے ایمانی کا ثبوت دیا گیا، وہ زبان سے بھی اور کردار سے بھی۔ نیز جو شخص کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا ہوا ہو کہیں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ ایک کتاب ہے، ایک شعر ہے کہ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوست اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ تو اس بات کو بہت بڑی عجیب و غریب تعویلات میں لے جاتے ہیں۔ صرف میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، حضرت ثعلبہ غالباً نام تھا، تو عرض کی حضور میرے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے امیر کر دے، میں بہت خدا کی راہ میں خیرات صدقہ کرتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، جس حال میں اس نے تجھے رکھا ہوا ہے یہ بہتر ہے۔ بار کے اصرار کرتا رہا، میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ وہ جو ساری نمازیں آپ کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھتا تھا، جب مال زیادہ ہوا، یہ واقعہ آپ نے مشکاۃ شریف میں لفظ بلفظ سنا تھا، تو وہ نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی گئیں۔ صاحب ذرے بھیڑ بکریاں جو زیادہ ہوتی گئیں، پھر 5 نماز کے بجائے صبح و شام والی نماز آ گئی۔ جو بکریاں بھیڑ سے زیادہ ہوتی گئیں اور نماز 5 صبح و شام کی بجائے پھر آخر تک جمعے پر آ گئے، مزید زیادہ ہوتی گئی تو پھر جمعہ ہی چھوٹ گئے، بکریاں سنبھالے ادھر نمازیں پڑھے۔ آپ نے بھیجا اپنے غلام کو، جاؤ ان سے زکوٰۃ طلب کر کے۔ انہوں نے کہا کس کی زکوٰۃ؟ میں زکوٰۃ تو نہیں دوں، یہ میرے اپنی محنت سے ہے۔ تو آپ کا جب قاصد مبارک واپس والا ہے تو آپ نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو۔ پھر لوگوں نے کہا تو نے کیا کر بیٹھا؟ میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ عقل ٹھکانے آئی بعد میں، تو وہ پھر بعد میں لے کر آیا، زکوٰۃ پہلے سے ڈبل لے کر آیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ پھر چلا گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں آیا، پھر بھی میرے آقا حضور علیہ السلام کے پیارے صدیق نے پوچھا، میرے آقا حضور علیہ السلام نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں لوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، آپ نے فرمایا میز سے پہلے مہربانوں نے کیا کیا؟ نہیں لی، میں بھی نہیں لوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو وہ ہلاک ہو۔ یہ میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے چھڑا کوئی۔ آپ نے جو دھتکارا، اچھا آگے دیکھیں جناب، جیسا کہ ان یہودیوں کا حال ہے اسی طرح جو شخص کسی ولی اللہ کے عطاب میں آ جائے وہ ہر جگہ سے دھتکارا ہی جائے گا۔ بہت بڑی مثالیں اور کافی مثالیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن یہ مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بھی جو دھتکارا گیا ہے نا جناب، اس کو بھی ٹھکانا نہیں ملنا۔ بعض بے وقوف مرید یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سلسلے کے مشائخ کو مانے، باقی سے کوئی تعلق نہ رکھیں، یہ بھی بڑی بڑی مصیبت چلی ہوئی ہے۔
بس جو ہے میرا پیر ہی پیر ہے، وہ دوسرے بزرگوں کی بات سننا تو بڑی دور کی بات ہے، زیارت کرنا ہی گوارہ نہیں کرتا، جبکہ بھی بہت بڑا غلط رویہ ہے۔ وہ بیعقل مشرب تصوف میں ان یہودیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، جو بس کہتے تھے بس ہم نے تورات شریف کو ہی ماننا ہے اور شریعت مصفی علیہ السلام پر بھی عمل کرنا ہے، بس اس کے بعد شریعت عیسوی ہے یا داودی ہے یا ابراہیمی ہے یا محمدی ہے علیہ السلام، ہم نے کسی کو نہ ماننا ہے، اتنا ہی ہم نے دیکھنا ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے پر اتری ہوئی کتاب کے مومن ہیں، وہ تو ایمان سے محروم رہے اور جھوٹا مرید عرفان سے محروم رہا۔ ہم آپ کو یہ باتیں اکثر عرض کرتے رہتے ہیں نا، ہم نے جب اسلاف کی کتابیں پڑھی، بزرگان دین کی کتابیں پڑھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا، بابا فرید پاک بھی دیکھ لے آپ، ٹھیک ہے نا جناب، آپ جب علم پڑھ لیتے تھے تو حکم شیخ سے آپ بلخ کیا، بخارا کیا، مصر کیا، خراسان کیا، شام کیا، دمشق کیا، جہاں جہاں جس بزرگ کا نام آپ سنتے آپ وہیں تشریف لے جاتے، کسی کے پاس 10 دن، کسی کے 5 دن، وہاں سے اپنا حصہ لیا فیض اور عرفان کا، پھر آگے چل پڑے، ہر بزرگ کے پاس گئے، گھٹنے ٹیک کے خدمت کی، حصہ لیا اور چل پڑے۔ یعنی پرانے بزرگان دین کو آپ جتنا بھی دیکھیں گے نا، آپ کو یہی ملے گا۔ یہ جو آج کل کی بہت بڑی مصیبت ہے یہ نا، یہ آپ کو اسلاف کے زندگی میں نہیں ملے گا۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے حل ولی کے زیر سایہ رہنا ضروری ہے۔ شاید ہم لوگ زیادہ کلمند آ گئے نا جی، اور بزرگوں نے تو ہمیں سبق دے کر گئے نا، بندہ پروردگار امت احمد نبی، 4 یار دوست دارم بتاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث الاعظم، خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آخر یہ بھی تو کسی اللہ والے کا ہی شعر ہے نا جناب، وہ کہتے ہیں زیر سایہ ہر ولی، ہر ولی کے قدم دباؤ، فیض جہاں سے بھی ملنا ہے، ملنا مرشد کے صدقے سے ہے، ضروری نہیں کہ کسی سے نہیں ملنا، ملے گا۔ اچھا ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جہاں سے فیض ملے تو یوں سمجھے کہ میرے مرشد کریم کا ہی فیض ہے جو اس دروازے سے مل رہا ہے، یعنی یہ اس کو عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا۔ کوئی چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، کسی دوسرے پیر کے پاس جاتے ہیں، کہ دوسرا پیر ان کو وظیفہ دے دیتا ہے، کہ ان کو ولایت دے دیتا ہے، کہ ان کو نکاح کر دیتا ہے، یوں سمجھے کہ فیض میرے مرشد کا ہے، ملا اس سے۔ آیات مبارکہ نمبر 93 کی تفسیر صوفیانہ، وہی بیج پھل دیتے ہیں جو اچھی زمین میں صحیح حالت میں بو دیا جائے، اور جس کو ہم شور والی زمین کہتے ہیں، اس میں تو کبھی ہم گندم کی امید نہیں رکھ سکتے، گندم کے علاوہ کسی بھی اپنے اس میں اچھے فصل کی، پھر اسے مناسب ہو اور پانی بھی ملتا رہے، اور پھر زمین آسمانی افات سے محفوظ رہے، برسات میں چھت اور دیواروں میں بعض دانے اگ آتے ہیں مگر وہ پھل نہیں دیتے، جب بہار کا موسم آتا ہے نا جناب، اور دیواروں میں بھی بعض جو ہے نا شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح کے جو پودے ہیں وہ پھل نہیں دیتے کیونکہ ان کی زمین درست نہیں۔ اسی طرح کلمہ توحید جب بھی پھل دے گا جب دل کی زمین میں بویا جائے گا، محبت الہی کا پانی پلایا جائے، رحمت الہی کی اس کی ہوا لگیں اس کو۔ اچھا، مخالفت انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ الرضوان کی آفات سے محفوظ رہے، مخالف ہوا جو ہے نا، یہ مخالفت ہوا ان پاک ہستیوں کے بے ادبی کی، غصاخی کی ہوا سے محفوظ رہے۔ بنی اسرائیل کا تخم ایمان صرف زبان پر اگا کہ انہوں نے سمعنا کہہ دیا اور اسے بچھڑے کی محبت کا پانی ملا، مخالف نبی کی آفتیں اس پر آتی رہیں، اس کا الٹا نتیجہ نکلا کہ نہ قرآن اپنا تورات شریف کو مانے نہ ہی نبیوں کو مانے، جس سے وہ زیادہ مردود ہو گئے۔ اگر کلمہ توحید کی صحیح کاشت ہو جائے تو ایسے پھل دیتا ہے کہ سبحان اللہ۔ پھر بلال جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے تھے 1000 سزا دے تھوڑے، میں کلمہ مول نہ چھوڑوں گا، اس کلمے کی لام کی برکت سے میں کفر کی لام کو توڑوں۔ پھر جب توحید کا پانی مل جاتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی مل جاتا ہے، تو پھر وہ زمین و آسمان جتنی، پہاڑ جتنی بھی تکلیفیں ہیں تو اس کی پرواہ،
ایک آن میں مردود کو مقبول بنا دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، رب کی عطائیں دلاتا ہے۔ بندہ کتنا پاپی ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا اس کے اپنا سر پر بوجھ گناہوں کا، کفر کا، گمراہی کا، بددیانی کا، صرف یہی پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کل قیامت والے دن میری شفاعت کے قریب وہی ہوگا، جو میرے قریب وہ ہوگا جس نے دل سے کلمہ شریف پڑھا ہوگا۔ کلمے کی اتنی طاقت تو ہے نا جب رب تعالیٰ فرماتے ہیں مثلاً کلمتوں طیبتوں کا شجرتوں طیبہ، سورۃ ابراہیم علیہ السلام، یعنی کلمہ طیبہ کی جڑ مومن کے دل میں ہے اور شاخ آسمان میں ہے۔ شاخ آسمان میں ایسی ہیں کہ حضور سلطان بہت سے رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ صحیح طالب آئے تو ایک دم میں وہ مشرق اور مغرب اور 7 ولایتوں کو پا لیتا ہے۔ 7 یعنی ہفت اقلیم جس کو کہتے ہیں نا، ہفت اقلیم 7 بادشاہیں، اس کو ایک آن میں پا لیتا ہے۔ زندگی موت قبر و حشر ہر جگہ پھل دیتا ہے۔ زندگی موت دیکھیں، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امام گزرے، جگہ یہ نا زندگی موت قبر حشر، اس میں تو ہر جناب قبر کے واقعے بھی میں آپ کو عرض کر دوں، حشر کے واقعے بھی عرض کر دوں، موت کے بھی، زندگی کے بھی، ہر جگہ کے ولی کی ولایات مرید کو کیسے فائدہ دیتی ہے۔ قبر میں بھی پھر فیض جاری ہوتی ہے، ایسا جاری ہوتے تو پھر بے ساختہ دل سے نکلتے گنجے بخش فیض یا لمبظہر دورے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑے بڑے ہم نے اس طرح کے واقعات سنے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور خالص بندے جب ان کا وقت نزاعت ہو تو وہ کہتے تھے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میرے پیچھے سے بھاگے مجھے کلمہ شریف پڑھانے کے۔ حاجی سید غلام اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کئی ہمیں مریدوں نے اس طرح کا بتایا۔ آپ نے وعدہ فرمایا، ہمارے کرل پیر قبلہ عالم خواجہ نور محمد بھاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پرسوں ہم پڑھ رہے تھے، بلکہ پچھلے ہفتے آپ نے ایک مرید سے وعدہ کیا تھا، مرید نے آپ سے وعدہ لیا تھا حضور اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھا۔ اس طرح کے واقعات اور بھی کافی بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو جب آپ کا بھی سال مبارک پہلے ہو گیا، مرید بڑا پریشان ہوا، تو جب مرید کی وفات ہوئی تو جو کچھ انہوں نے مطلب ہے نہانا غسل سارا کچھ کر کے رکھ دیا گیا۔ لوگ کھڑے ہیں، اچانک گھوڑی سوار نقاب پوش آتا ہے، آپ نے فرمایا صفیں سیدھے ہو گئے، جناب سیدھے ہو گئے، جنازہ پڑھایا۔ لوگوں نے جب آپ کا کپڑا اتارا تو خواجہ قبلہ عالم نور محمد بھاروی سے، سبحان اللہ، یہ ایک الگ باب ہے، اس پر کبھی ہم آپ کو گفتگو کریں نا جناب۔ اللہ تعالیٰ کا ولی جو جسم ہے نا، یہ مقید نہیں ہے، یہ مقید نہیں ہے جناب۔ آپ کو تاریخ کی، تفسیر کی اور اسلام کی روشنی سے بے شمار واقعات عرض کر سکتے ہیں، بے شمار بے شمار۔ تو اس بات ہم تو ماشاءاللہ ویسے اہل سنت بریلوی ماننے والے ہیں اور دل سے ماننے والے ہیں، دل سے قانون، دل سے دل سے ماننے والے ہیں۔ تو اس طرح کے تو بے شمار واقعات جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے اپنی وفات شریف کے بعد اس طرح کے کمالات و کمالات دکھا رہے ہیں اور دکھائیں۔ اس درخت کے سایہ میں عالم آرام کرتا ہے، جہان مخلوق حضور غوث پاک خواجہ اجمیری علیہ الرحمت کی اس دربار اپنا اس باردار درخت سے پھل کھا رہی ہے۔ کب سے شروع ہوا ہے؟ ہمارے درخت تو جناب 6 مہینے بعد پھل دیتے ہیں، وہ بھی اپنی موسمی۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی باغوں کے ایسے پھل تیار ہیں کہ ختم ہونے کا نا ہی نہیں لیتے۔ گرمی ہے، سردی ہے، کیسی بارش موسم ہے، فیض کے چشمے جاری ہی جاری ہیں۔ حالانکہ اب سردی آ گئی، ہماری نہریں خشک ہونے کو ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی کے فیض کے دربار جو ہے نا دریا وہ جاری ہیں اور ان کے سائے میں آرام کر رہی ہے۔ اس جگہ تفسیر رول بیان شریف میں ہے کہ جب حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے تو رونے لگے۔ میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے، روتے کیوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے زمانہ کفر میں اپنے قبیلے کی 70 لڑکیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کی، میرا یہ گناہ کیوں کر معاف ہوگا؟ تو میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف حاضر خدمت
عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دو کہ جب میں نے اس کلمے کی برکت سے تمہاری 60 سال کی کفر کی خطائیں معاف کر دی ہیں تو 70 لڑکیوں کا خون کیوں نہ معاف کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ سب کلمے کی برکت ہے جناب۔ اور حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، حالانکہ آپ کا زمانہ جس طرح آپ سن رہے ہیں بہت بڑا دردناک ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ جب ہمارے خطبہ آپ کے یہ واقعات پڑھتے ہیں نا، آپ نے بیٹی کو جو جس طرح زندہ درگور کیا تھا، تو جس طرح کہتے ہیں مجمع کروا دیتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر کسی کی شکل مبارک میں آتے تھے تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک میں آتے تھے۔ آپ اتنے یعنی خوبصورت صحابی تھے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں اگر کسی انسان کی شکل میں آیا ہے تو آپ کی شکل میں حضرت داہیہ کلبی، دال ہے یہ ہے یا داہیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا جب تو نے ایک بار کلمہ پڑھنے سے 70 خون معاف کر دیے، جو دن رات کلمہ پڑھے، ایک بار پڑھنے سے یہ مقام ملنا، تو جو دن رات کلمہ شریف کا ورد کرے مولا اس کو تو کیا دے گا، تو کیا کچھ نہ دے گا مگر خیال رہے کہ یہ صحیح کلمے کی برکتیں ہیں۔ بات وہی ہے کہ اوپر زبان سے رام رام تے دل میں نہیں، ایسا نہیں۔ اذکرو اللہ کار ہر اوباش نیست، ارجعی برپائے ہر قلاش نیست۔ کلمہ ایمان اور قرآن پاک یا تو ہمارے گواہ ہیں یا ہم پر گواہ ہیں، یا ہمارے گواہ ہیں یا ہم پر گواہ ہیں۔ ہمیشہ رب کا فضل مانگنا چاہیے۔ صوفیاء علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ دنیا بچھڑا ہے، نفس امارہ گویا سامری دنیا میں مشغول ہے، رب تعالیٰ سے غفلتی بچڑے کی پوجا ہے، قلب گویا موسیٰ علیہ السلام ہے، سیدھی راہ خدا گویا اس موسیٰ علیہ السلام کی تراش شریف جیسے بچڑے کی محبت اور تراش شریف پر عمل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب بچڑے کی محبت اور تراش شریف کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت کٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے۔ محبت دنیاوی احکام کو مشکل بنا دیتی ہے، دنیاوی مشغولیات کو آسان، اس لیے بنی اسرائیل نے توراہ شریف کو مشکل سمجھ کر کہہ دیا سمعنا و عصینا، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی الفت دین کے حکام کو آسان کر دیتی ہے۔ دنیا کو مشکل شہدائے کربلا نے ہزارہ مصیبتوں کا جام پیا۔ یہ ہے دنیا کی مشکل، اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ خیر۔ بسم اللہ